بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد. استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر نقشبندی صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ وأعلى اللہ مقامہ فی الجنہ کے خلف اکبر و ارشد و احق خطیب اہل سنت خطیب اسلام علامہ غلام ربانی افغانی صاحب زید مجدہم ان کے خلف اوسط جناب حامد ربانی صاحب اور ان کے خلف اصغر مولانا احمد ربانی صاحب اہل سنت و جماعت کے مائے ناز خطیب و مناظر علامہ پیر سید مظفر شاہ صاحب انگلینڈ سے آئے ہوئے اور اپنے عہد کے مقبول خطیب علامہ غلام رسول چکسواری رحمہ اللہ تعالی کے خلف ارشد علامہ حافظ محمد سعید مکی صاحب علامہ عبدالخالق صاحب علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب علامہ جہانگیر صدیقی صاحب اور صاحب عصا، کیونکہ ان کے عصا سے ڈر بھی لگتا ہے، علامہ قاری عبدالقیوم محمود صاحب، دیگر دائیں بائیں اور ہمارے پیچھے تشریف فرما قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، استاد العلماء حضرت علامہ غلام دستگیر افغانی نقشبندی صاحب رحمہ اللہ تعالی کراچی کے اکابر علماء کی جو آخری نشانیاں باقی رہ گئی تھیں ان میں سے تھے۔ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے، کراچی میں ورود کے اعتبار سے میں 19 دسمبر 1964 کو کراچی آیا، دارالعلوم امجدیہ میں فاضل عربی
1965 میں کیا، اور پھر 1966 میں درجہ حدیث کی تکمیل کی۔ وہاں بچرام میاں والی پنجاب میں ہمارے اہل سنت کے ایک بڑے مدرس تھے، علامہ اللہ بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ ہمارے علامہ افغانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے درجہ حدیث سے ماقبل تک تمام تعلیم کی تکمیل انہی سے کی۔ پھر یہ حضرات تھے مولانا محمد طفیل مرحوم، مولانا غلام نبی مرحوم، مولانا حافظ منظور الحق صاحب مرحوم، اور ہمارے علامہ افغانی صاحب۔ یہ سارے استاد بھائی تھے۔ پھر یہ شاید 67 میں کراچی آئے اور دورہ حدیث کیا، اور تکمیل کے بعد دارالعلوم امجدیہ میں طویل عرصے تک تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ سینئر اساتذہ میں سے تھے، جیسا کہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے دادا استاد تھے، کیونکہ ان سے جن حضرات نے پڑھا تھا وہ بعد میں اسی دارالعلوم جدیہ میں استاد مقرر ہوئے، اور پھر حضرت شاہ صاحب جیسے مائع ناز علماء تیار ہوئے، تو بالواسطہ حضرت علامہ افغانی صاحب کے صدقات جاریہ میں سے ایک قبلہ شاہ صاحب بھی ہیں، اور بھی کراچی کے جو بڑے علماء ہیں، ان سب کو ان سے تلمذ کی نسبت تھی۔ پھر یہ ابتدائی دور ہی میں اس جامع مسجد حنفیہ میں وہ امام و خطیب بن کر آئے، اور پھر وہ جو کہتے ہیں کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، کہ زمین تو اپنی جگہ سے شاید ہل جائے لیکن گل محمد اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارے حضرت علامہ افغانی رحمہ اللہ تعالی نے پھر اس مسجد کو کبھی نہ چھوڑا۔ کئی دور آئے لیکن وہ ثابت قدم رہے، اور اللہ نے ان کو غالب رکھا۔ میں بھی جامع مسجد اقصی فیڈرل بیریا میں دسمبر 1965 کو گیا، تو الحمدللہ آج بھی اسی مسجد میں ہوں۔ تو ایک طرح سے مجھ سے مزاج کی یہ مطابقت بھی علامہ افغانی صاحب کی تھی۔ ظاہر ہے بڑا عالم ہو تو اس کو ہر جگہ پیشکش ملتی ہے، اچھی اچھی مساجد میں، اور اس دور میں تو علماء کم تھے اور ڈیمانڈ زیادہ تھی، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اپنی جگہ جمع رہے تو پتھر بھی بھاری ہوتا ہے، تو وہ بھاری رہے، اپنی جگہ جمے رہے۔ پھر انہوں نے یہاں جامعہ ضیاء العلوم کی بنیاد ڈالی، اور پھر دارالعلوم امجدیہ سے تدریس کا سلسلہ منقطع کر کے اور یہاں تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔
عمر کے آخری حصے تک. آخری حصے میں انہوں نے بیماری بھی طویل گزاری اور کافی صبر آزما گزاری. اس کی بابت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی مقبول و محبوب بندے کے لیے اپنی بارگاہ میں کوئی اعلیٰ مقام متعین فرما دیتا ہے اور وہ اعمال کی بنا پر اس مقام تک نہ پہنچ پائے تو اللہ تعالی اسے بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور جب وہ بیماری پر صبر کرتا ہے اور صبر پر اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے تو وہ اس اعلیٰ مقام کا حقدار بن جاتا ہے. سو ان کی رفعتوں میں یہ طویل بیماری بھی تھی کہ اس بیماری کے ایام میں جب بھی ہم ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو کبھی ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں سنا. الحمدللہ علی کل حال یہی ان کی زبان پر تھا اور یہی اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا ہمیشہ شیوہ رہا ہے. اس دور میں ہمارے جن علماء کا میں نے نام لیا یہ تھے، پھر ہمارے استاذ تھے حضرت علامہ ڈاکٹر جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادری رحمہ اللہ تعالی، اور دارالعلوم جدیہ میں علامہ افغانی صاحب بھی پڑھاتے تھے، ہمارے مفتی صاحب بھی پڑھاتے تھے. تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کلیگ تھے یا رفیق کار تھے اس لیے. اور ہمارے مفتی صاحب اخلاق کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے. میں نے اپنی اس عمر میں اخلاق کے اس بلند ترین مقام پر جو مفتی صاحب کو پایا کم لوگوں کو دیکھا. تو علامہ افغانی صاحب، مفتی صاحب، پھر علامہ اقبال حسین نعیمی، علامہ جمیل احمد نعیمی، علامہ سید سعادت علی قادری، علامہ محمد حسن حقانی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمہ اللہ تعالی، یہ استاد بھی تھے. علامہ ازہری میرے بھی استاد تھے، علامہ افغانی کی بھی استاد تھے، مفتی صاحب میرے استاد تھے. لیکن بعد میں عملی زندگی میں ہم نے ساتھ کام کیا اور یہ شعار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ حضور اپنی ذات سے نسبت رکھنے والوں کو اپنا صاحب فرماتے تھے اور اسی سے اصحاب اور صحابی بنا ہے. تو ہمارے یہ اساتذہ بھی مہربانی فرماتے ہوئے ہمارے ساتھ جیسے دوستوں جیسا برتاؤ ہوتا ہے، محبت کا، پیار کا، وہ ہمیشہ رکھا. ہم اکٹھے پکنک بھی جاتے تھے اور مفتی صاحب کے ساتھ اور علامہ افغانی کے ساتھ ہم ہاؤس پہ بھی گئے. ادھر سپر ہائی وے پہ کئی علماء ہوتے تھے، دعوت دیتے تھے کوٹھوں میں. اس زمانے میں تو آبادی اتنی کنجسٹڈ نہیں تھی، تو وہاں ہم گئے
جہاں سے کراچی کو پانی آتا ہے، وہاں ان علاقوں میں، پھر کراچی سے لاہور، دوسرے علاقوں میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں ہم اکٹھے رہے، کیونکہ علامہ غلام دستگیر افغانی رحمہ اللہ تعالی ہماری تنظیم کی عاملہ کے رکن بھی تھے، اور جو ہمارا امتحانی بورڈ تھا اس کے بھی رکن تھے۔ پھر 70 میں جو یہاں اہل سنت کو سیاسی عروج ملا اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں یہاں سے حیدرآباد سے، سکھر سے، پھر ادھر جنگ وغیرہ سے علماء پہنچے، تو اس سیاسی سفر میں بھی ہمارے یہ علامہ افغانی اور ہمارے یہ جو علماء جن کا نام لیا، ہم لوگ ساتھ تھے۔ جو بات علامہ مفتی محمد رفیق حسنی صاحب کے حوالے سے کہ ہمارے سینئر ساتھی علامہ غلام دستگیر افغانی رحمہ اللہ تعالی نماز کے بہت پابند تھے، اور سفر کے درمیان بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے، اور جب کہیں ہم علماء جمع ہوتے تو میں کہتا بھی امامت بھی علامہ افغانی سے کرایا کرو، کہ یہ لوگوں کے حسب حال نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے، ایک مرتبہ میں آیا، یہ بڑی خوبصورت بنی ہوئی دیکھی، تو میں نے کہا اس لیاری میں آپ کو کون سا خزانہ مل گیا ہے کہ آپ نے یہ اتنی عالیشان مسجد بنائی؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ یہاں سے نہیں، یہ میں نے باہر سے وسائل جمع کر کے لایا اور اس مسجد کو اس طرح بنایا۔ تو اس محلے والوں پر بھی ان کا احسان ہے۔ یہ مسجد قیامت تک رہے گی اور قیامت تک آباد رہے گی، اور علامہ افغانی کے لیے صدقہ جاریہ رہے گی۔ اسی طرح پھر یہ ادارہ ہے، پھر انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں اس سے بھی بڑا ادارہ بنایا، عوامی محلے کا چندہ نہیں، باہر سے وسائل لا کر عالی شان مسجد بنائی، عالی شان ادارہ بنایا۔ اس میں پھر علامہ غلام ربانی افغانی کا بڑا حصہ ہے، تو باہر سے وسائل لا کر یہاں انہوں نے یہ دینی ادارے قائم کیے، اور عالی شان طریقے سے یہ کام چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ جو ہے وہ بھگ سے اڑ جاتا ہے، اس کا نشان باقی نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی موجیں آتی ہیں، کنارے پہ آ کر جھاگ بن جاتی ہیں، پھر کچھ وقت میں وہ جھاگ مر جاتا ہے۔ یہ جو دریا سندھ جیسے دریا بھی بڑے بہاؤ کے ساتھ آتے ہیں، جھاگ کنارے کیونکہ ہلکا ہوتا ہے تو دریا کنارے پھینک دیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس چیز سے انسانیت کو نفع پہنچے اللہ اسے زمین میں قرار عطا فرماتا ہے۔ تو علامہ افغانی رحمہ اللہ تعالی کی ذات سے دنیا کو نفع پہنچا، مدرس کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، مبلغ و دائی کی حیثیت سے، اہل سنت کی سیاسی تحریکات میں ایک متحرک اور فعال
رہنما کی حیثیت سے انہوں نے بہت بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا واحسن عملا، کہ وہ باقیات صالحات خواہ وہ اقوال کی صورت میں ہوں، اعمال کی صورت میں ہوں، بدنی اور مالی عبادات کی صورت میں ہوں، دینی اور تحریکی ادارہ جات اور تنظیموں کی شکل میں ہوں، اپنے تیار کیے ہوئے علماء اور پھر ان کے تلامذہ جن کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے ان کی شکل میں ہوں، یہ سب کی سب باقیات صالحات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ باقی یہ بنگلے یہ جو آپ لوگ بناتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، اولادوں کے لیے، یہ آنے والی نسلوں کو تو فائدہ پہنچائیں گے، آپ کو قبر میں جو چیز فائدہ پہنچائے گی وہ باقیات صالحات ہوں گی، کہ وہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی امید کے اعتبار سے سب سے احسن ہے، ثواب کے اعتبار سے سب سے احسن ہے۔ تو علامہ افغانی رحمہ اللہ تعالی کا صدقہ جاریہ یہ جامع مسجد بھی ہے، جامع ضیاء العلوم بھی ہے، پھر جامع مسجد فاطمہ الزہرا اور جامع ضیاء العلوم اورنگی ٹاؤن بھی ہے، اور یہ ان کے صاحبزادے علامہ غلام ربانی افغانی نے فیضان اسلام اسلامک سینٹر کے نام سے برطانیہ میں ادارہ قائم کیا اور 3 بہترین مراکز بنائے۔ لندن جو دنیا کا فکری مرکز مانا جاتا ہے، اس میں علامہ کے 2 مراکز ہیں، مانچسٹر میں مرکز ہے، یہ بھی علامہ افغانی کا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ علامہ غلام ربانی افغانی کی تربیت انہوں نے کی ہے، انہوں نے عالم بنایا، علم کے لیے وقف کیا، اب یہ اور ان کی آنے والی نسلیں، ان کے تلامذہ جو بھی دین کی خدمت کریں گے قیامت تک، یورپ میں، امریکہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ برطانیہ سے نکلیں اور پورے یورپ میں اپنے ادارے بنائیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں بنائیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صدقہ جاریہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید پھیلے گا۔ اور یہاں ان کے چھوٹے صاحبزادے مولانا احمد ربانی، علامہ افغانی خوش نصیب تھے، اب بیٹے حافظ بھی ہیں، عالم تو ہیں ہی، خطیب بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور خوش آواز بھی ہیں۔ آپ کے ہاں جو ان کے چھوٹے بھائی احمد ربانی ہیں، ہمارے سید عمیر الحسن برنی کہتے ہیں کہ بھئی مولانا افغانی کے سارے بیٹے خوش آواز ہیں، قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں، تو آج کل جو آپ کا امامت و خطابت کر رہے ہیں احمد، تو وہ بھی بہترین قرآن پڑھتے ہیں، بہترین آواز ہے، اور وہ یہاں اس نظام کو یہاں اورنگی ٹاؤن میں چلائیں گے اور چلا رہے ہیں، یہ بڑے بھائی کی حیثیت سے سرپرستی کریں گے اور کوئی ان کو تنہا نہ سمجھے، انشاءاللہ تعالی ہماری بھی نظر رہے گی۔ اور جو ہمارا تعلق علامہ افغانی رحمہ اللہ تعالی سے تھا تو وہ تعلق ان کی اولاد امجاد کے ساتھ بھی رہے گا۔ ان کے ہوتے ہوئے تو ہمیں فکر نہیں تھی،
لیکن اب ان کے بعد یہ جوان عمر ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اکیلے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ اکیلے نہیں ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ ادارے اسی شان کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو اس کو نکال دے. تو ایک تو یہ گزارشات پیش کرنی تھی. دوسرا، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ابھی علامہ افغانی رحمہ اللہ تعالی نے کہ جو خلف ارشد ہیں علامہ غلام ربانی افغانی نے آپ کو بتایا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سیکولر لبرل ہیں. اللہ پاک نے یہ جو بہت بڑا حادثہ ٹال دیا تو ایسے ان کو تکلیف ہو رہی جیسے ماں مر گئی. میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مستقل مجلس شام غریمہ برپا کر رکھی ہے، یعنی گویا ان کو دکھ ہے کہ یہ قتل عام کیوں نہ ہوا. ان کو دکھ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے ہزاروں لاکھوں کو، نوجوانوں کو، پرجوش لوگوں کو، حضور کے عاشقوں کو گولیوں سے بھون کیوں نہ دیا گیا. تو میں تو اکیلا ایک فرد ہوں. اب مجھے اس میدان میں بھی ان کو جواب دینا ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا تیرا چرچا یا رسول اللہ. تو یہ جل بھن کر مٹ جائیں گے لیکن میرے آقا کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. جب اللہ فرما دے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہ پوری کائنات اپنا وزن ڈال دے تب بھی میرے آقا کا چرچا کبھی مٹ نہیں سکتا. لیکن میرے آقا کا جن پر کرم ہوتا ہے وہ اس کو اس کے لیے منتخب فرماتے ہیں ان کو. تو علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی، ابھی میں نے جب دھرنے والوں میں گیا، میں نے کہا ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں آج تک جتنی بیٹریاں بنتی ہیں ان کو ریچارج کرنا پڑتا ہے، ان کو بار بار چارج کرنا پڑتا ہے. لیکن علامہ خادم حسین رضوی نے جو بیٹری ان نوجوانوں کے قلب میں اور روح میں فٹ کی ہے یہ آٹو چارج ہے. اس لیے یہ بیٹری کے بارے میں کہتے ہیں نا، آپ گاڑی کو کھڑی کر دیں تو اور کچھ دن نہ چلائیں وہ بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو علامہ صاحب نے ان کو لبیک یا رسول اللہ کا ایسا کرنٹ لگایا ہے کہ آٹو چارج چلتے رہتے ہیں. تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اس کی تعبیر کبھی نہیں پائیں گے اور ہمیشہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد رہیں گے. اب جب ان کو کوئی بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب بیٹھے کہ لگتا ہے مفتی منیب الرحمان اب تحریک لبیک کی قیادت کریں گے. میں نے کہا پریشان نہ ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، کسی قیادت اور کسی انعام کے لیے نہیں کیا، اپنا دینی اور مسلکی فرض سمجھ کر کیا ہے. ان کی قیادت موجود ہے، وہ زندہ و تابندہ رہے، وہ اپنا نظام چلاتے رہیں. اس طرح کی کوئی تمنا، کوئی شوق، کوئی آرزو اگر وہ مجھے سونے کی تشتری میں بھی رکھ کر پیش کریں تو تب بھی مجھے نہیں لینا. لیکن یہ میری ذمہ داری ہے
کہ جب اہل سنت اور حضور کے غلاموں پر ظلم ڈھایا جائے تو پھر جب جو کچھ میرے بس میں ہے وہ مجھے کرنا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات پرعزم رہیں، سارے علماء پرعزم رہیں۔ ہمارے کراچی جو ہے اس کی صورتحال پورے پاکستان سے مختلف رہی کہ یہاں علماء کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ اکرام، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا، یہ اور جگہ بہت کم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو تاریخی ریلی ہم نے عظمت صحابہ کی نکالی، یہ سب کراچی کے علماء کی محنت تھی، مساجد کے ائمہ، مساجد کے خطباء، مدارس کے مدرسین اور طلباء۔ تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں، میں اپنی مسجد میں کبھی کبھی 27 رمضان کو بتاتا ہوں کہ لوگ کامل پیر تلاش کرتے ہیں، میرا کامل پیر یہ منبر رسول ہے اور یہ مصلی رسول ہے، اور جتنا کامل میں نے اسے پایا کسی کو نہیں پایا۔ اللہ نے دنیا میں جو نہ چاہا وہ بھی عطا کر دیا، ساری دنیا میں جانا ہوا، ہر جگہ جانا ہوا، ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور کبھی خبط عظمت میں الحمدللہ مبتلا نہیں ہوا، ورنہ ہمارے علماء کو ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن لوگ اگر ہم سے ملتے ہیں تو نسبت دین کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ دین سے وفا کرو، دین تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، اور آپ نے دیکھ لیا۔ اس لیے علماء کو دین سے مضبوطی کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، اور الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام کی شان ہی یہی ہے کہ یہ سر بلند ہوتا رہے گا اور یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ بلکہ اقبال نے تو کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ فلیکسیبل ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اس لیے میں متنبہ کرتا ہوں کہ جن کو تکلیف ہے، تم جتنا دباؤ گے اسلام اس سے بڑی قوت کے ساتھ ابھر کر آئے گا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک نہ دبے گا نہ مٹے گا، اور جو اس دین کے ساتھ جڑ کر رہے گا وہ بھی نہ دبے گا اور نہ مٹے گا۔ اس لیے آپ پرعزم رہیں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ دوسرا، ہمارے ہاں ایک اور کمزوری ہے اہل سنت میں کہ ہم ایک جنازہ بھی منظم انداز میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی، علامہ مفتی سید شہاد علی قادری رحمہ اللہ تعالی، علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی، میرے فرزند تھے ضیاء الرحمن مرحوم، ان کے بڑے جنازے کیے لیکن پورے نظم کے ساتھ۔ اس لیے جیسے کل تھا، آپ چاہتے تھے کہ دنیا دیکھے کہ کتنے، اب کوئی اندر تھے، کوئی باہر تھے، کوئی چھت پر تھے، کوئی ادھر تھے، تو آپ کو، مجھے تو نہیں معلوم یہاں لیاری میں کوئی پارک ہے یا نہیں ہے، تو وہاں ایک عظیم الشان جنازے کا انتظام منظم انداز میں کیا جا سکتا تھا، اور کریں کیونکہ یہاں اسپیس ہی نہیں تھی، تو اور ذرا محلے والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، ان کے صاحبزادگان کی بھی ہوگی کہ بھئی یہاں زندگی گزاری ہے تو یہی ہو، تو ذرا کہ انتقال تو ان کا یہی ہوا،
لیکن آپ اپنے اندر نظم بھی پیدا کریں، ڈسپلن پیدا کریں، منظم انداز میں اپنی تقریبات کو منعقد کریں، شایان شان طریقے سے منعقد کریں۔ اس کا بھی، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے چند سیکنڈ میں دنیا میں چیزیں چلی جاتی ہیں، تو جہاں بھی ہمارا تصویری پیغام جائے، تقریری پیغام جائے، تحریری پیغام جائے، وہ ڈسپلن ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے۔ کیونکہ نماز کا وقت بھی ہے، ہمیں دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ یہ مرکز، اور اورنگی ٹاؤن میں جو مرکز ہے علامہ افغانی رحمہ اللہ تعالی کا، یہ تا قیامت پوری شان و شوکت کے ساتھ شاد و آباد رہیں، اور ان کی اولاد میں آنے والے ایسی لوگ پیدا ہوں جو ان کی ان امانتوں کو سنبھال کر آگے چلاتے رہیں، اور خیر کا اور فیضان خیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اسے علامہ غلام ربانی نے اپنے ادارے کا نام بھی فیضان رکھا ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ ہمارے شاہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس پر توجہ رکھیں، اور کبھی ان کی فرصت، ویسے تو 3 دن پروگرام ہوتے ہیں ڈیلی ان کے، اور اللہ کرے کہ اور زیادہ ہوں، لیکن کبھی کبھی ادھر توجہ رکھا کریں تاکہ آپ کی نظر رہے، علماء کی نظر رہے، اور یہ مرکز شاد و آباد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علامہ غلام ربانی افغانی، علامہ احمد ربانی اور حامد ربانی، ان سب کو، ان کے بچوں کو اللہ تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنے والد ماجد کی جو دینی، علمی اور روحانی وراثت ہے اس کو آگے بڑھاوا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ ایک پوت ہوتا ہے کہ جو باپ چھوڑ کر گیا ہے اس کو سنبھال لے، باقی رکھے۔ ایک کپوت ہوتا ہے جو باپ ورثہ چھوڑ کر گیا اس کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور ایک سپوت ہوتا ہے کہ باپ کے ورثے کی نہ صرف حفاظت کرے بلکہ اس کو ترقی دیتا چلا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے سپوت ثابت ہوں گے، سپوت ہوں گے، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور میں تمام محلے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح مولانا افغانی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے کے ساتھ بھی جڑے رہیں، جو تعاون پہلے کرتے تھے اس سے بڑھ کر تعاون کریں، جو سرپرستی پہلے کرتے تھے اس سے بڑھ کر اس کی سرپرستی کریں، اور ہم اور آپ اس کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے شاہ صاحب صحابہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں میں نور مصطفیٰ کو جذب کیا ہے۔ یہ ابھی میں اعلیٰ حضرت کے ادارہ تحقیقات کی تقریب میں تھا، تو ایک شعر اعلیٰ حضرت کہا گیا، تو میں نے بتایا کہ ہم مختصر المعانی میں پڑھاتے ہیں کہ حمامت جرا حومت الجندل اسجئی انت بمرآ من سعاد و مسمئی۔ تو ایک شاعر کی محبوبہ تھی سعاد، اب ظاہر ہے کہ وہ فصیل میں تھی، یہ نہ اس کو مل سکتا تھا نہ اس کو دیکھ سکتا تھا، تو ایک ٹیلے پر کبوتری تھی، وہ اپنے چہچہا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، تو وہ شاعر اس سے کہتا ہے کہ تو گاتی رہے،
کیونکہ تو گاتی رہے گی تو فصیل کے اندر میری محبوبہ کی نظریں تجھ پر جمیں گی اور میری نظریں بھی تجھ پر جمی ہیں، تو تجھ پر آ کر ہماری نظروں کا ملاپ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جن نظروں میں براہ راست سراپا مصطفیٰ نقش ہو چکا ہو، ان نظروں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔